السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہی ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خیر خوبی سے رہیں۔ تو آج جمعرات کا دن ہے اور ہر جمعرات کے دن ہمارے یہاں حضرت مولا مشکل کشا کی کہانی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں جو بھی مشکلیں، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سبھی دور ہو جاتی ہیں، اور آپ کے گھر میں، آپ کے پریوار میں عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اسے پڑھنے کے لیے، فاتحہ دینے کے لیے سب سے پہلے پاک صاف ہو کر کے اگربتیاں جلا لیں۔ یہاں پہ 5 اگربتی جلائیں پنجتن پاک کے صدقے میں۔ اس کے بعد ہمیں فاتحہ دینے کے لیے یہاں پہ منقے یا کشمش جو بھی ہو آپ کے پاس، دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتی ہیں، یہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے مشری، جو چھوٹے چھوٹے دانے والے جو ہوتے ہیں وہ مصری ہمیں لے لینی ہے۔ اس کے بعد ہمیں لینی ہے بھونے ہوئے چنے، وہ آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جائیں گے۔ تو ہمیں یہاں پہ بھونے ہوئے چنے لے لینے ہیں۔ اور فرینڈس، اس کہانی کو آپ لوگ گھر پہ ضرور پڑھیں، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی گھر میں ضرور پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکلیں دور ہوں گی۔ اب اس کے بعد فرینڈس ہمیں ایک گلاس پانی رکھ لینی ہے۔ چلیے اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا غربت کا مارا چھوٹے چھوٹے بچے رکھنے والا رہتا تھا۔ ہر روز جنگل جا کر ایک بنڈا لکڑیوں کا سر پر اٹھا لاتا اور اس کو بازار میں بیچ کر سر شام سودا سلف کھانے کا اسباب مول لے کر گھر کو آتا۔ اتفاقاً ایک روز رات ہو گئی، بنڈا لکڑیوں کا نہیں بکا۔ نہایت افسوس اور پریشانی سے دل میں کہنے لگا کہ خالی ہاتھ گھر کو گیا تو بچے بے قرار ہو جائیں گے اور مارے بھوک کے بہت روئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ رات یہیں گزار دوں اور صبح کو لکڑیاں بیچ کر اور سودا سلف مول لے کر گھر کو جاؤں۔ یہ سوچ کر وہیں رہ گیا۔ آدھی رات کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلہ کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولا، میں ایک غریب لکڑہارا بے کس و لاچار ہوں۔ ہمیشہ جنگل جا کر لکڑیاں لاتا ہوں اور بازار میں بیچ کر اپنے کھانے کا اسباب گھر کو لے جاتا، مگر آج بدقسمتی سے لکڑیاں نہیں بکیں۔ اس سبب سے میں یہاں رہ گیا ہوں۔ جب صبح ہوگی اس کو بیچ کر کچھ سودا گھر کو لے جاؤں گا اور بیوی بچوں کو جو بھوکے پیاسے بے قرار ہوتے ہوں گے ان کو کھلا پلا کر خوش کروں گا۔ تب اس سوار برقع پوش نے 5 پیسہ اس لکڑہارے کو دے کر فرمایا کہ ان پیسوں میں سے 2 پیسے کے منقے، 2 پیسے کی مشری، دھیلے کے چنے اور دھیلے کا عود اور دھیلے کی کلیاں اور دھیلے کی پھول مول لے کر مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دے۔ خدا تیری افلاسی اور محتاجی کو برکت سے اس فاتحہ کی دور کرے گا۔ لکڑہارے نے نہایت خوشی سے ان پیسوں کو اپنے پلو میں باندھ لیا۔ لکڑہارے کو غنودگی سی معلوم ہوئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ نہ سوار ہے نہ وہ جا رہے ہیں، مگر آپ اپنی جھونپڑی میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا بنڈا گھر میں پڑا ہے اور صبح ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے اپنی عورت کو بیدار کیا اور سب کی حالت اپنی بیوی سے بیان کی اور امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دلوانے کا ذکر کیا۔ پھر اسی وقت میاں بیوی نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا خرید لائے اور فاتحہ بنام امیر المومنین مولا مشکل کشا کی دلوائی اور وہ دونوں نے مل کر کھائی، اور اس روز بنڈا لکڑیوں کا دگنی قیمت پر بکا اور سب بال بچوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور نہایت خوشی سے رہے۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنی قدیم عادت کے موافق اپنے ہتھیار لے کر جنگل کی طرف گیا۔ وہاں پیلو کا سوکھا جھاڑ نظر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر ایک ہاتھ مارا تو وہ جھاڑ ترک گیا۔ دوسرا ہاتھ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا کا نام لے کر مارا تو وہ جھاڑ زمین پر سخ ہو گیا۔ خدا کی قدرت سے ایک خزانہ اس میں نمودار ہوا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور سجدہ شکریہ درگاہ حق جل وعلا میں بجا لایا اور چند اشرفیاں اس میں سے لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی جنس مول لے کر گھر کو آیا اور کھا پی کر سب کے سب درخت کے پاس آئے اور
وہ جنگل خرید کر کے ایک باغ نہایت وسیع اور عالیشان اور ایک عمدہ خوبصورت مکان تیار کرایا۔ مسافر خانہ اور لنگر خانہ اور آبدار خانہ جا وجہ بنوا دیا اور بہت سے نوکروں اور چاکروں کو ہر کام پر مقرر کیا اور نہایت خوشی سے رہنے لگا۔ اہل شہر اور مسافروں کو زر و مال سے بے پرواہ کیا۔ ایک دن اس شہر کا بادشاہ شکار اس جنگل کی طرف چل نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمتگاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لاؤ، پیاس سے میری بری حالت ہے۔ نوکر کو بمجرد حکم چاروں طرف پھیل گئے اور پانی تلاش کرنے لگے۔ کسی کو دور سے ایک 4 دیواری شہر پہناکی دکھائی دی۔ جلد قدم اٹھا کر نزدیک آیا۔ ایک عالیشان پھاٹک شہر پناہا دیکھا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبدار خانہ تکلف کا ہے۔ کئی خدمتگار سلیقہ دار، ہر ایک اپنے اپنے کام پر چست ہیں۔ ان سے یہ پانی مانگا۔ انہوں نے ایک سراہی اور ایک پیالہ اس کے حوالہ کیا۔ بعد کو ملازم اپنے خاوند کے پاس لایا اور جام و سراہی بادشاہ کے حوالہ کیا۔ بادشاہ اس کے پیتے ہی نہایت متحیر ہوا۔ پوچھا کہ یہ سراہی پرہن درندوں کے ممکن میں ایسا عمدہ و نفیس پانی اس لحاظ سے کس نے دیا؟ عرض کیا، خداوند، برس دن سے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے اور جا بجا مسافر خانے اور لنگر خانے اور آبدار خانے بنوا دیے ہیں۔ مسافر و غریب، محتاج اور حاجت مندوں کو زر و مال سے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ اس شہر سے بہت قریب ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ بادشاہ اور بھی متحیر ہوا اور کہا کہ ہم نے کبھی یہاں بستی کا نام و نشاں دیکھا تھا نہ سنا۔ حکم دیا کہ لکڑہارے کو میں عیال و اطفال یہاں حاضر کرو اور امیر و وزیر مانا ہو کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں۔ پھر کوئی اور وقت اس کی طلبی کی صورت ہو جائے گی۔ غرض اپنی دولت سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب واردات ظاہر کی۔ بیگم نے ان دونوں کو بلانے پر بہت اصرار کیا۔ اس کی خاطر ان دونوں کو بادشاہ نے طلب کیا۔ لکڑہارا میں بیوی حاضر ہو کر بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں اشرفیاں نظر کیں۔ لکڑہارا باہر اور اس کی عورت بیگم کے حضور میں رہنے لگے۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا نوہزارہ اپنے گلے سے اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہارنی کو حفاظت کے لیے تاکید کی۔ قذارہ وہ کھوٹی ہار نگل گئی اور لکڑہارنی نے یہ کیفیت بچشم خود دیکھی۔ جب بیگم حمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ سال کاہل اسی قید خانے میں گزرا۔ ایک رات پھر وہی سوار خواب میں آیا اور کہا، فاتحہ جناب امیر المومنین کے نام سے دلواتا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تب اس سوار نے کہا کہ یہی سبب ہے جو تم مصیبت اور قید میں پھنسے، اب فاتحہ دلوا دو۔ تب لکڑہارے نے عرض کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ سوار بولا کہ تیرے بستر کے نیچے ہیں، اس کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہارے نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھا لیے اور دونوں نے ہاتھ پیر کی زنجیریں کھلی پائی۔ جوڑوں مردوں نے نہا دھو کر اسباب فاتحہ منگوانے کی فکر میں تھے۔ ایک عورت نظر پڑی، اس کو بولی کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا کا فاتحہ اسباب خرید کر کے ہمیں لا دے۔ اس نے جواب دیا کہ آج میرے بیٹے کا شب گشت ہے اور مجھے بڑا کام ہے، میں نہیں لا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد دوسری ایک بوڑھی کہ اس کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا سامان لانے روتی پیٹتی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب لانے کے لیے بولی۔ جب بوڑھی نے نام مشکل کشا کا سنا، اپنے ضروری کام کا خیال نہ کر کے اسی وقت
नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दी। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बुढ़िया को भी दिए। बूढ़ी वो चीज आप खाई और पानी के आबखोरों को पानी में छोड़कर आप घर को गई। उसका मरा बेटा जिंदा हो गया और जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई, उसका जिंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज के उस बुढ़िया से उसके बेटे की जिंदगी का बास पूछा। बोली, हजरत अमीरुल मोमिनीन के फातिहा का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बमुजर्रिद नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन के और किस तरह से उजुर व हीला नहीं किया। शायद उसकी बरकत से मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब वो समझी और नहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा का सामान फलां को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया। शादी का घर मातम सर बन गया। फिर वो औरत उस हरकत से बेजा से नादिम हुई और आह वजारी की और तौबा करके नियत सिदिक दिल से की कि अगर मेरा बेटा जिंदा होवे तो मैं भी फातिहा बिला नागा किया करूँगी। ये बरकत से इस मुबारक फातिहा के उसी वक्त उस औरत का बेटा जिंदा हो गया और खूंटी जो हार निकल गई थी उसने फिर उगलना शुरू किया। ये हाल बेगम ने अपनी आंखों से देखकर बादशाह को बतलाई। तब बादशाह को यकीन आया और बोला कि लकड़हारा उसकी औरत बेजुर्म व बेखता है, नाहक नारो व कैद खाना में भिजवा दिया। उसी वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते कैद खाने के दारोगा के नाम हुक्म नाफिज किया। दारोगा कैद खाने में आया, क्या देखता है कि उन दोनों के पाँव की बेड़ियाँ खुद ब खुद निकल पड़ी हैं। वो नहायत मुतहय्यर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर करके ये वारदात बयान किया। बादशाह को ज़्यादा ताज्जुब मालूम हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया। उन्होंने कहा कि हम जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा हर पंजशंबा को किया करते थे। गफलत के सबब कई रोज़ छूट गए। उसी सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हुए। अब इस फातिहा मुबारक को शुरू किया है। बरकत से इस नाम मुबारक के खुदा ताला ने हमें इस कैद खाना से निजात बख्शी। बादशाह ने इन दोनों से नहायत उजुर खाही किया और खिलहत गिरा बहा मंगवाकर इस कैद खाने से निजात बख्शी। बादशाह ने इन दोनों से नहायत उजुर खाही किया और खिलहत गिरा बहा मंगवाकर उनको पहनाया और उन दोनों को बाइज्जत तमाम रुखसत किया और पंचसंबा को फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फतह किया और बहुत सा माल व खजाना हाथ लगा। गर्ज वो जो शख्स इस फातिहा को सिद्दीक दिल से और पाकीज़गी से हर पंचशंबा को बिला नागा याद दिया करेगा, बरकत से उस मुबारक फातिहा के दुनिया की कुल आफात व बलियात से अमन में रहेगा और उसकी उम्र और रिज़्क में बरकत होवेगी और उसके दुश्मनान व वदखाहान व हासदान होंगे और वो हमेशा बाइज्जत व हुर्मत रहेगा बरकत से इस मुबारक फातिहा के। लेकिन इस मुख्तसर गुंजाइश उन तमाम उसनाद की नहीं, इसलिए यहाँ बहुत कम लिखा गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें फातिहा करनी है। तो फातिहा की तरकीब यहाँ दी हुई है इस किताब में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अव्वल में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेनी है। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद हमें आयतल कुर्सी पढ़नी है खालिदून तक 3 मरतबा।
اللہ لا الہ اب صدرک و ہمیں جانان کا 3 وزرک مرتبہ الذی علم انقض نصر اللہ کا ظہرک شورہ ورفعنا پڑھنی ہے۔ لک مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک انقض ظہرک ورفعنا ذکرک فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا اب ہمیں الکافرون قل لا یا اعبد ایھا ما تعبدون الکافرون ولا انتم عابدون 3 ما مرتبہ اعبد پڑھنی ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا تعبدون قل واللہ احد اب اللہ ہمیں قل الصمد واللہ لم یلد احد ولم 3 یولد مرتبہ ولم پڑھنی یکن ہے۔ لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد الرحمن الرحیم قل اعوذ برب اب الفلق من شر ہمیں ما خلق 3 ومن شر مرتبہ غاسق سورہ اذا فلق وقب پڑھنی ومن ہے۔ شر النفاثات في العقد حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم اب قل ہمیں اعوذ 3 برب مرتبہ سورہ الناس ناس ملک پڑھنی ہے۔ الناس الہ الناس من شر الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن اب ہمیں آخر میں 11 بسم اللہ مرتبہ الرحمن درود الرحیم پاک پڑھنی ہے۔ ان اس کے اللہ بعد ملائکۃ یصلون ہم علی النبی دعا یا ایھا مانگیں الذین گے۔ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ ملائکۃ اللہ الرحمن الرحیم ان کا ثواب جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی روح پاک پر آپ کے فاتحہ آباء پوری و ہو چکی اجداد ہے۔ کے اب اور آپ ہمیں کے اپنے آل و اللہ سے اولاد دعا کی مانگنی ارواح پر ہے۔ آپ پہنچا کی جو بھی دیجیے حاجت، جو بھی اور مراد ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ جو اللہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی مرادیں ضرور پوری ہوگی۔ تو اگر ثواب آپ کو ہماری جناب ویڈیو امیر اچھی لگی ہو تو المومنین ہماری مولا ویڈیو کو مشکل لائک کشا کیجیے، کی کمنٹ روح کیجیے پاک پر اور آپ کے میرے چینل کو آبدار و سبسکرائب کرنا اجداد بالکل کے نہ اور آپ بھولیں۔ کے تو آل و ملتے ہیں اگلے اولاد کی نیکسٹ ویڈیو ارواح میں، پر تب تک پہنچا کے لیے دیجیے خدا حافظ فرینڈز۔ اور جو بھی ویڈیو کے اندر یہ فاتحہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی ثواب پہنچے، ان کی بھی پریشانی کو اللہ دور کریں اور جو بھی غلطی شلطی ہوئی ان کو معاف کر کے میری فاتحہ قبول فرما۔ اللہ جتنے بھی سن رہے ہیں ویڈیو کے اندر سب کی پریشانی کو دور کر دیجیے مالک پروردگار مولا مشکل کشا، اور ان کے ساتھ میری بھی پریشانی کو دور کر دیجیے مولا مشکل کشا۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی ان کو جتنے بھی پڑھے ہیں سب ثواب ان تک پہنچا دیجیے۔ جتنے بھی مر گئے ہیں وہ مردہ ان کو بھی ان کا ثواب وہاں تک پہنچائیے مولا مشکل کشا، اور مشکل سے نجات دیجیے، میری پریشانی کو بھی دور کر دیجیے مولا۔